اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کتنا اونچا درجے سے بلاتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے امتوں کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس توقع پر کہ تم روزہ کے بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ، یعنی آہستہ آہستہ متقی بن جاؤ۔ متقی کا معنی کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس طریقے سے دین اسلام کے اندر اپنے زندگی بسر کرنا۔ تھوڑے دنوں روزہ رکھا لیا کرو، یعنی 1 مہینہ، 11 مہینے کھاتے ہیں، 1 مہینہ اللہ کے واسطے روزہ رکھنا، اس میں بھی صبح شام کھاتے ہیں۔ اس میں بھی اتنی آسانی کی، جو شخص تم میں سے ایسا بیمار ہو جس میں روزہ رکھنا مشکل یا معذر ہو یا شریعہ سفر میں ہو تو دوسرے ایام کا شمار کر کے ان میں روزہ رکھنا اس پر واجب ہے۔ یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں اگر اس کو اس طریقے سے تکلیف ہو گیا تو وہ باقی دنوں میں روزہ رکھنا بہتر ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر میں روزہ رکھا اس کا ثواب تو کچھ اور ہی ہے۔ اور جو لوگ روزے کے طاقت رکھتے ہو ان کے ذمہ فدیہ ہے کہ وہ ایک غریب کا کھانا کھلا دینا یا دے دینا۔ اگر جو روزہ نہیں رکھتا ہے اس کے لیے، جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں، روزے کے طاقت رکھتے ہوں ان کے ذمہ فدیہ ہے کہ وہ فدیہ مطلب کیا ہے؟ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، دوسرے کو روزہ رکھایا کرے، اس کا خرچہ دیے کرے غریب محتاجوں کو، وہ ایک غریب کا کھانا کھلا دینا دے دینا ہے۔ اور جو شخص خوشی سے زیادہ خیر کرے کہ زیادہ فدیہ دے تو اس شخص کے لیے اور بھی بہتر ہے، یعنی اور بھی جو 1 نہیں 2-3 آدمی کو بھی کھانا دیتا ہے تو بھی بہتر ہے، لیکن خود روزہ رکھنا بہتر ہے، اور بھی بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا ہی سال میں زیادہ بہتر ہے۔ دیکھو، یعنی دوسرے کو روزہ رکھانا یا 4-5 آدمی کو کھانا کھلانا، اس سے بغیر خود روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اگر طاقت نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ فدیہ ہے، 1 کو کھانا دے یا 2 کو دے، 3 کو دے، اب زیادہ دے، جتنا دے گا اتنا اس کو ثواب ملے گا، لیکن تمہارے روزہ رکھنا اس حال میں زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم روزے کی فضیلت کی خبر رکھتے ہو، اگر روزوں کے بارے میں، رمضان مبارک کے بارے میں اگر تم کو معلوم ہے، دیکھو فضائل رمضان کر کے جو حدیثیں ہے اس کو پڑھنے سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ روزوں کی فضیلت کیا ہے۔ اور تھوڑے دن ماہ رمضان ہے، یعنی 1 مہینہ ہے، تھوڑے دن ہے، ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا ہے۔ دیکھو رمضان المبارک کا یہ ایک شان ہے کہ اس مہینے میں قرآن شریف بھی نازل ہو گیا۔ اس سے پہلے جو بھی کتابیں جو نازل ہو گئے موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کے نام پر صحف، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قرآن شریف، یہ پورے رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نازل ہو گئے۔ اور اس کے اندر بھی وہ فضائل رمضان میں بھی لکھا ہے کون سا تاریخ کو کون سا کتاب نازل ہو گیا۔ اس طریقے سے رمضان مبارک کے روزوں کے بارے میں کون سا روز میں کتابیں نازل ہو گئے بتلا دیا ہے، اس میں جس میں قرآن مجید بھیجا گیا ہے۔ یہ بڑی شان ہے رمضان کی، ٹھیک ہے، جس کا ایک وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، یعنی یہ قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اللہ کی طرف سے۔ اور دوسرا صف وضح الدلالت ہے، منظوم ان کتاب کے جو کہ ذریعہ، یعنی کہ اور دوسری وصف وضح الدلالت ہے، بالکل دلالت الحق کے بعد حق کے ساتھ یہ قرآن بتلاتا آتا ہے، یہ بول کے ان کی کتاب وضح الدلالت ہے، منظوم ان کتاب کے جو کہ ذریعہ ہدایت بھی ہے اور حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی بھی ہے۔
اس میں جو شخص اس ماہ میں موجود ہو وہ اس کو ضروری اس ماہ میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اس رمضان مبارک میں جو ہے اس کو ضروری ہے کہ روزے کے کاموں میں دین کے کام چھوڑ کے روزہ رکھنا ضروری ہے، اور روزہ رکھ کے بھی دین کے کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔